سے آنسو رکتے نہیں تھے. ایک دن میں نے ان سے پوچھا لما تبکی یا ابی، اے ابا جان آپ ہر وقت روتے کیوں ہیں؟ سبحان اللہ بیٹے تو اگر میرے ساتھ ہوتا نا کربلا کے میدان میں، تو جب میں کربلا کی کیفیات کو دیکھتا ہوں، معصوم اصغر کی پیاس کو دیکھتا ہوں، حضرت قاسم و اکبر کی جوانیوں کو دیکھتا ہوں، تو بس پھر اپنے والد ذیشان پر ظلم و ستم کو دیکھتا ہوں، اہل بیت اطہار کے ظلم و ستم کو دیکھتا ہوں، اور جناب جن کا لقب ہے زین العابدین ان کو قیدی بنا کے یزید کے دربار میں لے جائے. اللہ اندازہ لگائیں حسین پاک کے بیٹے کو، حسین پاک کو شہید کیا کربلا میں، اور یہاں تک 22,000 کا لشکر ہے لیکن پھر بھی پانی بند کیا کہ اگر ان کو پانی مل گیا تو سب کو ختم کر، کیونکہ یہ علی کی اولاد ہے. پانی بند کیا، لیکن اللہ کی رضا یہی تھی. حالانکہ وہاں کربلا میں تو ہمارے آقا خود موجود تھے. حضرت سیدہ ام المومنین ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ 10ویں محرم کے دن سن 61 ہجری میں نماز ظہر کے بعد مائل با آرام ہو گئی تو خواب میں مجھے آقا نے دیدار کیا. سبحان اللہ. آپ فرماتے ہیں رائے تو رسول اللہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم پانی پر بنا علی راسہ و لیلتہ تراب فقلت ما لک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے ہیں خواب میں سرکار نے مجھے دیدار کرایا. اور دیکھو نا جب ولادت ہوئی تھی امام حسین علی مقام کی، اس وقت سرکار امام حسین علیہ السلام کو اپنی گود میں لے کر بیٹھے تھے، اور آخر امام حسین سرکار کے حسن کا مظہر کامل. سبحان اللہ. پھر بتاؤ حسن کیسا ہوگا، چمک کیسی ہوگی، نورانیت کیسی ہوگی. سبحان اللہ. سرکار گود میں لے کے بیٹھے ہیں اور آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو جاری ہو. حضرت سیدہ ام الفضل رضی اللہ تعالی عنہ جو نبی پاک کی چچی ہیں، حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ جو سرکار کے چچا ہیں، یہ ان کی اہلیہ محترمہ تھی حضرت ام الفضل. اور ایک دفعہ ام الفضل نے سرکار کی بارگاہ میں عرض کی کہ آقا میں بہت پریشان ہوں. اور میں خیر ہے، کیا پریشانی ہے آپ کو؟ عرض کی کہ میں نے خواب دیکھا ہے اور بڑا ڈراؤنا خواب ہے اور بڑا عجیب خواب ہے. تو میں کیا دیکھا ہے؟ عرض کی کہ آپ کے جسم کا ٹکڑا کٹا ہے اور میری گود میں آیا. میں اس وقت سے بہت پریشان ہوں. اور میں مبارک ہوں تمہیں، یہ پریشانی والا خواب نہیں ہے، یہ تو مبارک ہو کہ میری بیٹی سیدہ فاطمہ الزہرا جو میرے جسم کا حصہ ہے اور میرے جگر کا ٹکڑا ہے، ان کا بیٹا پیدا ہوگا جو تمہاری گود میں ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے جسم کا حصہ ہے. تو آپ فرماتی ہیں کہ جب پیدا ہوئے نا امام حسین علی تو سرکار گود میں لے کے بیٹھے تھے، تشریف لے گئے اور فرمانے لگے ارونی والا دی میرا بیٹا مجھے دکھا، کیونکہ یہ نسل مصطفیٰ کی اصل تھی. سبحان اللہ. الحسن والحسین ہما ابنایا من فرق بینی و بین آلی بعلی فہو کذا و کذا. حسن بھی میرا بیٹا ہے، حسین بھی میرا بیٹا ہے، حسن سے بھی میری نسل جاری ہوگی، حسین سے بھی میری نسل جاری ہوگی. اب سرکار کی جو نسل جاری ہوئی، اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت الشاہ احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ ہے. میں نے اگلے دن میرے خیال 2 دن ہوئے ہوں گے، ایک کلپ میرے سامنے آیا اور ایک مفتی صاحب، بہت بڑے مفتی صاحب، اس وقت جنہیں مفتی اعظم پاکستان کہتے ہیں، حالانکہ ان سے بڑے بڑے علم والے بیٹھے ہیں، بے شک
سمجھے؟ تو وہ کیا ہم نے اعلیٰ حضرت کا نام لیا نا، تو کہتے ہیں اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مجدد دین و ملت شاہ احمد رضا خان فاضل محدث بریلوی کرم اللہ تعالیٰ وجہہ، انہوں نے یہ جملہ کہا۔ اب بعد میں یہ تو کم از کم کہتے بھی اچانک غلطی سے نکل گیا ہے، کیونکہ یہ جملہ جو ہے نا کرم اللہ تعالی وجہہ، یہ صرف مولا علی کے لیے، بے شک سبحان اللہ، اسی کے لیے بے شک صرف مولا علی، کیونکہ مولا علی کا چہرہ دیکھنا ہی بات ہے۔ بے شک سبحان اللہ، محفل ہوتی نا حضرت سیدنا ابو بکر صدیق اکبر افضل البشر بعد الانبیاء رضی اللہ تعالی عنہ، آپ علی کو دیکھتے رہے۔ سبحان اللہ، کسی نے پوچھا جناب یہ کیا ہے آپ محفل میں بس علی کو ہی دیکھتے واہ واہ واہ، فرمایا تمہیں سرکار کا فرمان نہیں یاد؟ آپ نے فرمایا تھا کہ ہم نظر الی وجہ علی عبادت، علی کے چہرے کو دیکھنا عبادت۔ سبحان اللہ، اللہ دعا فرمائیں کہ میری آواز بھی اسی طرح سبحان اللہ، تاکہ میں آپ کو صحیح گفتگو سنا سکوں، کیونکہ مجھے سب سے زیادہ فکر یہ ہے کہ رمضان المبارک آنے والا ہے اور اللہ کرے کہ طبیعت ٹھیک ہو۔ حضرات محترم، میں کیونکہ مجبور ہوں، آتا اس لیے ہوں کہ بھائی جمعہ تو پڑھنا ہوتا ہے۔ میں اگر کسی اور مسجد میں جاؤں جمعہ پڑھنے تو پھر سوالات کی بچھاڑ ہوتی ہے، آپ یہاں کیسے، آپ کیسے، آپ کیسے، دنیا سمجھے گی شاید مسجد والوں نے ان کو نکال دیا، اس لیے ادھر ادھر جمعہ پڑھ رہے ہیں۔ اور میں جمعہ پڑھنے کے لیے نہیں آتا ہوں، اور کیونکہ یہ میری اپنی مسجد ہے، بے شک اس مسجد کو فتح بھی میں نے کیا تھا، سبحان اللہ، اور جناب بندہ اس وقت سے اس مسجد میں خطابت کر رہا ہوں۔ الحمدللہ، ایک ساتھ اس مسجد کے جمعہ کے لیے میں کہروں پکا سے آتا تھا، جمعہ پڑھا کے واپس چلا جاتا۔ اللہ 400 کلومیٹر کا سفر ہے کیرول پکا، اور اس وقت ایک ٹرین چلتی تھی وہاں کیرول پکا سے، رات کو 10 بجے چلتی تھی یا 10:30 ہو جاتے تھے۔ میں نے اس میں سیٹیں ریزرو کرائی ہوئی تھی، اس وقت سلیپر بھی ہوتا تھا، تو میں سلیپر ریزرو کرا لیتا تھا، بس کتاب ساتھ رکھی پڑھتا گیا، اگر نیند آ گئی تو تھوڑا سا ریسٹ کر لیا۔ ٹرین میں کیونکہ وضو بھی بندہ کر سکتا ہے تو یہ سہولیات ہوتی ہیں، اور وہ یہاں 9 بجے پہنچتی تھی۔ 9 بجے میں مسجد میں آتا، تھوڑی دیر ریسٹ کرتا، پھر جمعہ پڑھاتا، وہی گاڑی 3 بجے واپس جاتی تھی، تو پھر اسی پر بیٹھ کر 3 بجے سبحان اللہ، ایک سال میں نے اسی طرح جمعے پڑھائے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور سال کے بعد پھر وہاں میاں صاحب کی مسجد ہے باغبان پورہ میں، میاں صاحب ایک بہت بڑا سرمایہ دار بندہ تھا، ان کی اسٹیل ملیں وغیرہ تھیں، تو وہ میرے پیچھے لگ گیا کہ ہماری مسجد کے لیے ٹائم نہیں، ہماری مسجد کے لیے ٹائم نہیں۔ تو میں نے کہا میں نولکھے میں جمعہ پڑھاتا ہوں، ان سے پوچھو اگر وہ ٹائم کی اجازت دیں تو میں آپ کو دے دوں گا۔ تو میاں سے پھر یہاں انتظامیہ کے پاس پہنچے، ان سے بات کیوں نہیں کرتے، ہم کون ہوتے ہیں اجازتیں دینے والے، ان کی اپنی مرضی ہے جو کریں۔ اور پھر میں یہاں پہلے تقریر کر کے چلا جاتا تھا، جمعہ وہاں سے مسجد بناتا تھا، وہاں بھی تقریر کرتا تھا۔ تو جناب بندہ کیونکہ یہ اس مسجد سے بہت دیرینہ تعلق ہے، اس لیے میں کہتا ہوں جمعہ بھی پڑھنا ہے۔ اور پھر آج کل کیونکہ دور پرفتن ہے، ہر ایک کے پیچھے نماز ہونا بھی بہت مشکل ہے، بے شک ٹھیک ہے نا، کیونکہ دور پرفتن ہے، کوئی اہل بیت کا دشمن ہے، کوئی صحابہ کا دشمن ہے، کوئی اولیاء کا دشمن۔ پہلے ہم کہتے تھے جہاں صلاۃ و سلام پڑھا جائے بس وہ صحیح لگی ہے، لیکن اب یہ بات بھی نہیں رہی۔ اب کیونکہ اب بتاؤ جو سیدہ زہرا پاک جو ہر عیب سے پاک ہے، جو ان کو کی طرف عیب کی نسبت کرے کہ وہ خطا پر تھی، معاذ اللہ، مر نہیں جاتا وہ کتا بے شک جس کی زبان سے
پاک بیوی کے لیے پتہ ہے کون تھی؟ ان کی عظمت اگر پوچھنی ہے تو خود آقا سے پوچھیں کہ جب زہرا پاک آتی سرکار کھڑے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ اندازہ لگائیں ساری کائنات ہمارے آقا کے لیے کھڑی ہے. نبی سب سے افضل ہوتے ہیں، کل نبی ہمارے آقا کے لیے کھڑے ہیں. مسجد اقصی میں بھی سارے نبی آپ کے استقبال کے لیے اللہ نے قبروں سے نکال کر سبحان اللہ سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، اللہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ اہل بیت، زندہ باد سید النساء، زندہ باد عقیدہ حق اہل سنت. زندہ باد. تو جناب مقدام اس لیے اب جو ہے دور پرفتن ہے، ہر ایک کے پیچھے نماز مشکل ہوگی. اب دیکھو جو سیدنا پاک کے گستاخ ہیں، کئی علماء ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ حقیق ہے، وہ حق ہے. پتہ تو چلا نا کہ تمہارے دلوں میں کیسا بغض تھا. اللہ تعالیٰ نے ظاہر کیا بے شک کہ بغض لے کے پھرتے نہ رہو، دنیا کو دھوکہ نہ دو. تمہارا بغض ظاہر کرتا ہوں تاکہ دنیا تم سے احترام کرے. اور حضرات محترم میں عرض کر رہا ہوں کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی شہزادی ان کے بطن سے آقا کی نسل چلی. تو حضرات محترم رب العالمین جل شانہ کی ذات پاک نے امام حسین علی مقام علیہ السلام جو اس مہینے کی 3 تاریخ کو پیدا ہوئے، ہمارے آقا کی نسل حسن سے چلی یا حسین سے. نسبی طور پر سید صرف وہی کہلا سکتا ہے جو حسن پاک کی اولاد ہو یا حسین سے. ابھی اس دور میں تو بہت سید بن رہے ہیں نا، وہ بننا اور بات ہے. سید بنا نہیں جاتا، رب کی طرف سے سید تو اس لیے حضرات محترم اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ. تیری نسل پاک. اور کئی ایسے لوگ موجود ہیں ان پڑھ جو بڑے بڑے آستانوں کے سجادے بنے ہوئے ہیں. وہ کہتے ہیں کیوں پنجتن پاک ہے باقی پاک نہیں ہے. تو بھائی اللہ کے بندو ان کی طہارت اور ہے، پاک تو ہر مومن ہے. بے شک کافر کے مقابلے میں ہر مومن پاک ہے، پاک عقیدے والا ہے. لیکن جناب ان کی طہارت اور ان کی پاکیزگی وہ علیحدہ ہے کیونکہ وہ میرے نبی کا گھرانہ ہے. سبحان اللہ نبی کا گھرانہ بے ہے، شک اس کا مقام کتنا بلند و بالا ہوگا، عرف و اعلیٰ ہوگا. تو حضرات محترم اس لیے میں نے یہ کلمات قرآن پاک کے تلاوت کیے. رب نے فرمایا کہ محبوب قل آپ فرما دیں اپنی پوری امت کو فرمائیں کہ لا اسالکم علیہ اجرا، میں نے جو تم پر احسانات کیے ہیں، تمہیں کفر سے بچایا، ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا، تمہیں شرک سے بچایا، تمہیں صحیح اور توحید کا پیروکار بنایا، تمہیں جہنم سے بچایا، جنت کا وارث بنایا. جو کچھ میں نے احسان تم پہ کی میں کوئی بدلہ نہیں چاہتا، نہ مال نہ دولت نہ دنیا. یہ بھی رب فرما رہا ہے، اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ بس المودہ فی القربہ، جو میرے قریب ہیں ان سے اتنی محبت کرو کہ بے قابو ہو. سبحان اللہ سبحان اللہ. محبت بھی تو قرآن کا لفظ ہے نا، محبت اور مودت بھی. محبت کہتے ہیں میلان قلب، یعنی قلب کا دل کا کسی کی طرف مائل ہو جانا، یہ ہے محبت. اور مودت سیلان قلب، دل کا بے قابو ہو جانا، سبحان اللہ. کسی کی محبت میں بہہ جانا، یہ ہے مودت. اللہ نے آپ اپنے غلاموں اور کنیزوں سے کہے مودت بے حد محبت کرو میری نسل پاک سے. اب پوچھا گیا سرکار سے کہ من قرابتوں کا، سرکار آپ کے قریبی ہے کون؟ آپ کے قریبی میں علی و فاطمہ اور حسن و حسین، سبحان اللہ. یہ 4 نفوس قدسیہ رضی اللہ عنہم یہ میرے قرابت دار ہیں، یہ میرے اقربا ہیں. ان کو میری ذات سے کیونکہ ان سے میری نسل جاری، سبحان اللہ بے ان شک. سے میری نسل جاری ہوگی. اللہ تعالیٰ صحیح باتیں سمجھنے کی توفیق بخشے.